لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قسموا أموالكم بالزكاة ودعوا أمراضكم بالصدقات واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء والتضرع رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مخبر صادق صادق المصدوق محبوب رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہدایات جاری فرمائی اور ارشاد فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، تم اپنے مالوں کی حساب زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو اللہ کی حفاظت میں دے دو، تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے اور تمہارے اموال کے اوپر زوال نہیں آئے گا، چور تمہارے مال کو چرا نہیں سکتا۔ اگر تم نے اپنے مالوں کی بالحساب زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے مال خدا کی حفاظت میں دے دیے کہ تم نے خدا کا بہت بڑا فریضہ زکوٰۃ ادا کیا۔ اس کے بدلے میں اب تعالیٰ شانہ دنیا میں تمہارے اس مال کا محافظ بن جائے گا، گارنٹر بن جائے گا، جو زکوٰۃ جس مال کی تم نے بالحساب زکوٰۃ ادا کی ہے اس مال کے اوپر زوال نہیں آئے گا، وہ مال ختم نہیں ہوگا اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ یہ گارنٹی دی ہے پیغمبر اسلام صادق المصدوق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں حسنوا اموالکم بالصدقات بالزکات، حسنوا اموالکم بالزکات، اے لوگوں تم اپنے مال کا 40واں حصہ اللہ کے راستے میں ادا کر کے اپنے تمام اموال کو خدا کی حفاظت میں دے دو۔ چنانچہ اللہ کے بندے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ رمضان المبارک میں بہت چرچے کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس کو خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ میں پوشیدگی کے ساتھ میں ادا کیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اور صدقہ دو، تو اگر سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو نہ معلوم ہو کہ سیدھے ہاتھ سے کیا دیا گیا، اس لیے خاموشی کے ساتھ دو، کیونکہ مالی عبادتوں میں شیطان کا دخل زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے تو شیطان مال خرچ کرنے ہی نہیں دیتا، اللہ کے راستے میں روکتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم مال اگر اس طریقے سے خدا کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے تو کل تم بھی فقیر ہو جاؤ گے۔ اور شیطان یعدکم الفقر، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیر ہونے سے ڈراتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تم فقیر ہو جاؤ گے، حالانکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تمہارے اموال میں بڑھوتری ہوگی، کمی نہیں ہوگی۔ الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ وار کرنے والوں کی مثال ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا اور وہ اگا، اگنے کے بعد اس میں 7 شاخیں نکلی، 7 شاخوں کے اوپر 7 بالیں آئیں اور ہر بال میں 100 دانے، 700 دانے، 700 دانے یعنی ایک درہم 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وعدہ تو دنیا میں 700 گنا دیے جانے کا ہے۔ اور اس پر بھی اکتفا نہیں فرمایا اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ فرماتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس میں بھی اور اضافہ فرما دے، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ دینے والا اور بہت وہ کہ پار اس کے پاس ہے اور وہ بہت دینے والا۔ تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہ تو کم ہوتا ہے اور نہ ضائع ہوتا ہے، اس کے ضائع نہ ہونے کی گارنٹی پیغمبر اسلام مخبر صادق حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَمْوَالَكُمْ فِي الزَّكَاةِ،
زکات دے کے تم اپنے مال خدا کی عبادت میں دے دو، تمہارے مال محفوظ ہو جائیں گے، ان پر زوال نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر چور کو چرانا چاہے گا تو زکات کے مال چورا نہیں سکتا، خدا کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَدَاوُوا أَمْرَاضَكُمْ بِالصَّدْقَةِ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بیماریوں کا علاج، اپنی بیماریوں کی دوا صدقے سے کرو، صدقے سے کرو، صدقہ تمہاری بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ صدقہ بہت بڑی چیز ہے، صدقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تصدقوا ولو بشق تمرۃ، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو اگرچہ چھوارے کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ بہت اونچی چیز ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے الصدقۃ تطفئ غضب اللہ تعالی، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگر خدا اپنے بندے کے اوپر ناراض ہو رہا ہے، اپنے بندوں کے اوپر ناراض ہو رہا ہے تو صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اونچی چیز ہے، کتنی اونچی چیز ہے۔ ان البلاء لا يتفتح عن الصدقہ، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف آسمان سے نازل ہوتی ہیں۔ صدقہ کرنے والا جب صدقہ کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان سے نازل ہونے والی بلائیں صدقے کو پار نہیں کر پاتی۔ صدقہ ان تمام بلاؤں کو روک لیتا ہے، صدقہ ان تمام بلاؤں کو روک لیتا ہے۔ ان البلاء لا يتقطع عن الصدقہ، بلائیں آسمان سے نازل ہونے والی صدقے کو باعبور نہیں کر سکتے، صدقے کو پار کر کے نیچے نہیں آ سکتی۔ ان تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، تکالیف کو صدقہ آسمان کے درمیان روک لیتا ہے اور بندے اس سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس وقت میں تمام عورتیں آپ کا جمال نبوت دیکھنے کے لیے راستے میں کھڑی تھی۔ آیت پردہ اس وقت تک نازل نہیں ہوئی تھی، آپ ان کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اس اجتماع کو دیکھ کر اور بھیڑ کو دیکھ کر فرمایا یا اجتماع النساء تصدقن باکثرہن فإنی رأیت انکن اکثرہن فی النار۔ آپ نے عورتوں کو دیکھ کر کے فرمایا یا معاشر النساء، اے عورتوں تم اللہ کے راستے میں بہت زیادہ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے شب معراج میں جب مجھے دوزخ کو دکھایا گیا تو دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر، دوزخ کے عذاب سے بچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو بتلایا۔ فرمایا عورتوں کو یا معاشر النساء تصدقن باکثرہن، اے عورتوں تم بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو کہ میں نے زیادہ تر جہنم میں عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آج اتفاق یہ ہے کہ ہمارے مرد تو صدقہ کرتے ہیں، عورتیں بہت کم کرتے ہیں، نہ عورتوں کے پاس ہوتے، نہ مردوں کو یہ خیال آتا کہ عورتوں کو دیں اور ان سے کہیں کہ بھائی تم بھی صدقہ کرو لو، کیونکہ کمانے کے قابل تو عورتیں ہوتی نہیں، ان تو گھریلو کام کاج میں لگی رہتی ہیں۔ یہ ذمہ داری تو شوہروں کی ہے، گھر والوں کی ہے کہ وہ پیسے اپنی بیویوں کو بھی دیں کہ تم بھی اپنے ہاتھ سے صدقہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دوزخ سے تمہاری حفاظت فرمائے۔ اس طرح کے اہتمام ہمارے گھروں میں نہیں، عورتیں ان سے معلوم رہتی ہیں اور مرد ہی خرچ کرتے ہیں، مرد ہی صدقہ کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اہتمام ہونا چاہیے کہ ہماری بیویاں اور ہماری ماں بہنیں ہمارے گھر میں خدمت کر رہی ہیں، رات دن خدمت میں لگی ہوئی ہیں، کھانے پکا پکا کے کھلا رہی ہیں، کپڑے دھو کر کے اور پریس کر کے دے رہی، تمام برتن وہ دھو رہی ہیں، تمام کام انجام دے رہی ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ عذاب دوزخ سے بچانے کے لیے جو تدبیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ہم بھی اپنی عورتوں کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں، اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں تاکہ انہیں بھی صدقہ کرنے کی عادت ہو۔
تو بہرحال صدقہ بہت بڑی چیز ہے، بیماریوں کا بھی علاج قرار دیا۔ داؤ امراضکم بالصدقہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے امراض، اپنی بیماریوں کی دوا اور علاج صدقے سے کرو۔ اب ہمیں جو کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم اس بیمار کو لے کے فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں۔ کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے لے کے فوراً اسپتال کی طرف، ڈاکٹروں کی طرف لے کے جاتے ہیں، لے جانا چاہیے، فوراً تدبیر کرنی چاہیے، علاج کرنا چاہیے اور بیماریوں کا علاج کرنا چاہیے۔ لیکن جب اس کو لے کر کے ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس دوڑ رہے ہیں، اسپتال کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو یہ بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ کوئی بیمار کو اٹھاتے کے ساتھ 10-5 روپے اسی وقت صدقہ کر دیں، اللہ کے راستے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر پہلے عمل کر لیں کہ بیمار کو لے جاتے ہوئے فوراً راستے میں کوئی غریب مل جائے اس کو صدقہ کر دیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کر لیں کہ داؤ امراضکم بالصدقہ، کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج اور دوا صدقے کے ساتھ کرو۔ تو پہلے صدقہ کر دیں اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اسپتال میں لوگ لے جائیں اور اس کی خبر گیری کریں، اچھی بات ہے، لیکن وہ علاج جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ سب سے اوپر ہے، وہ سب سے اونچا ہے اور وہ سب سے مقدم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے نزدیک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق ہیں، سارے سچوں سے سچے، آپ جیسا سچا خدا کے بعد ہوئے زمین پر ساری مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو اس لیے آپ کا فرمان ہے کہ داؤ امراضکم بالصدقہ، تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ساتھ میں کیا کرو، صدقہ کرو۔ جب ہم بیمار کو لے کے جا رہے ہیں تو بہت بڑی بات نہیں، ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لاکھوں میں نوبت جاتے ہیں، اسپتالوں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اگر بیمار کو لے جاتے ہوئے سب سے پہلے نمبر کے اوپر صدقہ کر دیں، 10-5 روپئے جو بھی ہے اللہ کے راستے میں کسی غریب کو دے دیں، تو آپ کے فرمان پر عمل ہوگا اور انشاءاللہ وہ مریض اللہ نے اگر چاہ شفا یاب ہوگا۔ ایک آدمی کے ہاتھ سے کتنے ہاتھوں کے ہاتھ ہو جائے گا، سب کو برابر ہو جائے گا۔ غرض یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بیان فرمایا وہ مقدم ہونا چاہیے مسلمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نسخہ جو ہے وہ سب سے پہلے قابل عمل ہونا چاہیے، قابل عمل ہونا چاہیے۔ اور صدقہ جو ہے وہ اللہ بیماری کا علاج قرار دیا۔ انشاءاللہ تم صدقہ کرو گے اور دوا کرو گے، دوا بھی سنت ہے، تو اللہ نے چاہتے ہیں انشاءاللہ ان بیماریوں کا علاج ہوگا اور ان بیماروں کو شفا یابی بھی حاصل ہوگی۔ اور صدقہ بھی ایسا ہے کہ اگر چلتے وقت آپ چلے، بیمار کو اٹھایا آپ نے اور بیمار کو لے کے چلے دوڑے ڈاکٹر کے یہاں، اسپتال کے لیے، آپ کو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے سامنے مستحق نہیں ہے تو آپ کسی اور کو دے دیں، گھر والے کسی اور فرد کو دے دیں، بھائی کسی اور کو پہنچا دیں، وہ کسی اور کو دے دیں، بہرحال وہ صدقہ اپنی جگہ پہنچ جانا چاہیے۔ جو بھی ارشاد فرمائے لو مرت الصدقۃ علی مئۃ ید لکان اجرہم مثل اجر المبتدی ولا ینقص من اجورہم شیئا، کہ اگر آپ نے کسی کو صدقہ دیا اور یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے کسی غریب کو دے دینا، اس نے کسی اور کو دے دیا کہ بھائی کسی غریب کو دے دینا، اس نے کسی اور کو دے دیا، لو مرت الصدقۃ علی مئۃ ید، یہاں تک کہ اگر وہ صدقہ اپنی جگہ سے چل کے 100 ہاتھوں پر گزر کر اپنے مقام پر پہنچا تو لکان اجرہم مثل اجر المبتدی، ان 100 کے 100 آدمیوں کو اتنا ثواب ملے گا جتنا صدقہ دینے والے کو دیا، جتنا صدقہ دینے والے کو دیا جائے گا۔ لکان اجرہم مثل اجر المبتدی، سارے 100 کے 100 آدمیوں کو اتنا ہی ثواب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کے خزانے جو اللہ نے لٹائے ہیں۔ اگر لو مرت الصدقۃ علی مئۃ ید، 100 ہاتھوں سے گزر کر صدقہ اپنے مقام پر پہنچ رہا اور 100 کے 100 کا برابر ثواب مل رہا، اور یہ بھی گارنٹی دے دی گئی کہ دینے والا کہیں یوں نہ ڈرے کہ میرا ثواب وہ تقسیم ہو جائے گا سب کو تھوڑا تھوڑا،
تمہیں تو گھاٹے میں رہ جاؤ گا، یہ کہیں شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ تو آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور دینے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی گارنٹی دی گئی، یہ بھی گارنٹی دے دی گئی وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ تو بہرحال آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا علاج ہے کہ داؤ امراضکم بالصدقہ، تم اپنی بیماریوں کی دوا اور علاج جو ہے صدقے کے ساتھ کرو۔ تیسری بات فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، آسمان سے نازل ہونے والی بلاؤں کا مقابلہ دعا کے ساتھ کرو، رونے دھونے کے ساتھ کرو، خدا کے ساتھ، خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے، دعا کرنے اور رونے دھونے سے ان بلاؤں کا مقابلہ کرو جو آسمان سے بلاؤں کے موت کے موت اور پرے کے پرے نازل ہو رہے ہیں۔ اور اس قدر بلائیں آ رہی ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب کثرت سے شراب پی جانے لگے گی، جب کثرت سے ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی، جب کثرت سے سود کھایا جانے لگے گا، تو پھر اس آسمان سے اتنے عذاب نازل ہوں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور وہ سارے دانے ایک دم نکل پڑتے ہیں۔ اس طرح تمام آسمان سے بے شمار بلائیں اور بے شمار عذاب اور بے شمار مصیبتیں اور بے شمار تکالیف نازل ہوں۔ ان آسمان سے نازل ہونے والے بلاؤں کا اگر تم مقابلہ کر سکتے ہو تو لاٹھی ڈنڈوں سے نہیں کر سکتے، تلواروں سے نہیں کر سکتے، بندوقوں اور گولوں سے نہیں کر سکتے۔ ان آسمان سے نازل ہونے والے بلاؤں کا علاج بیان فرما بالدعاء والتضرع، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے اور رونے دھونے سے کر سکتے ہو۔ خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرو، گڑ گڑا کے دعا کرو، رو رو کے دعا کرو، ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو آسمان سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نامہ اعمال گناہوں سے صاف ہوتے ہیں، اور ان دعاؤں کے ذریعے اور رونے دھونے کے ذریعے وہ آسمان سے جو بلاؤں کے پرے نازل ہوتے ہیں خدا ان کو روک دیتا ہے اور ان سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ، رونا آتا ہے دعا میں؟ نہیں، رسم باقی رہ گئی ہے۔ ایک رسم باقی رہ گئی کہ ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو یوں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہاتھوں میں کھجلی جبھی زیادہ آتی ہے، جب دعا مانگتے جبھی آتی ہے کہ کھجلی، کسی کو شاد و نادر کوئی چین سے اس طرح دعا مانگنی چاہیے کہ ہاتھ یوں ہو، قبلے کی طرف یہ انگلیاں ہو اور دل کے سامنے یہ ہاتھ ہو جہاں یہ نور ایمانی ہے، جہاں نور ایمانی سمایا ہوا ہے دل میں، اس کے سامنے یہ ہاتھ ہو اور دعا مانگی جائے اور رو رو کے دعا مانگی جائے اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر کے خدا ہماری دعا سنائے، دعا مانگی جائے، آداب دعا کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ یہ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اور دعا یوں مانگی جاتی ہے کہ وہ یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا، دیکھ رہے ہو مجھے کیسے کر رہا ہوں، ایسے کرتے ہیں، ایسے یوں کرتے رہتے ہیں، یوں کرتے رہیں گے، گاڑی کو یوں کرتے رہیں گے، ایسے کرتے رہیں گے، پھر یوں کر لیں گے، پتہ نہیں گاڑی کہاں بھاگ رہی ہے، گاڑی کہیں چلی جا رہی ہے کہ گاڑی میں کرتے رہیں گے، پھر یوں کر لیں گے، ہاتھ یوں کر لیں گے، پھر یوں کر لیں گے، پھر یوں کر لیں گے، پھر یوں کر لیں گے، کبھی یوں کریں گے، کبھی یوں کریں گے، کیسے کیسے ہاتھوں کو کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تو ہمیں ہے کہاں، ان کا خیال جو اپنے ہاتھوں سے کھیل رہا ہے، جو اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی کپڑوں سے کھیل رہا ہے، کپڑوں میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کپڑوں سے کھیل رہا ہے، تو کپڑوں میں دھیان ہے، ہاتھوں میں دھیان ہے، اس کا داڑھی میں دھیان ہے، خدا سے کب ڈر رہا ہے، وہ خدا کو کب حاضر و ناظر جان رہا ہے۔ اگر اس کے تصور میں یہ ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، تو اللہ جو سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے، جس کی طاقت اتنی بڑی ہے، جس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اگر یہ سامنے یہ تصور کر لے کہ میرا سامنے خدا ہے اور میری بات سن رہا ہے، تو کیا اس کی مجال ہوگی کہ وہ ہاتھوں سے کھیلے گا، وہ داڑھی سے کھیلے گا یا وہ کپڑوں سے کھیلے گا؟ دنیا کا کوئی حکمران، بڑے سے بڑا حکمران اگر ہو اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو کیا یہ حرکت کر سکتے ہیں آپ کہ اپنی داڑھی کو کرتے رہیں اور اپنے ہاتھوں کو چلاتے رہو؟ ایمان کے ساتھ
दुनियावी किसी अफसर के सामने खड़े होके आप अपनी दाढ़ी को यूँ कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, अपने कपड़ों से खेल सकते हैं या अपने हाथों से खेल सकते हैं। अगर दुनियावी अफसर के सामने आप ये नहीं कर सकते तो सारे अफसरों का अफसर, सारी कायनात का अहकमुल हाकिमीन, उसके सामने बैठकर तुम अपने हाथों से खेल रहे हो, दाढ़ियों से, कपड़ों से खेल रहे हो। शर्म की बात है कि अहकमुल हाकिमीन का अदब और उसका एहतराम दिल में बात है। क्या कबूल होगी वो दुआ, क्या कबूल होगी वो दुआ जिसमें खुदा का जलाल सामने ना हो, जो वो जुल जलाल वल इकराम मेरे सामने है और मैं कोई हरकत ऐसी ना करूं जो अल्लाह को नागवार हो जाए। जब तक ये डर ना होगा तो आंसू नहीं आएंगे। आंसू कहाँ से आएंगे? अल्लाह तो फरमाता है वल्यज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। हम हंसते ज्यादा है, रोते हैं नहीं, रोते कम, रोते नहीं, कम नहीं रोते, रोते ही नहीं है। खुदा के सामने रोते ही नहीं है, हंसते ही रहते हैं। और कुरान ये कहता है वल्यज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसो कम और रो ज्यादा। अल्लाह को रोना पसंद है। कर दामनी पे शैख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ते तो बनते हो। अगर नदामत के आंसू निकल जाए तो वो नदामत के आंसू अल्लाह की रहमत को जोश दिला देते हैं और वो नदामत के आंसू नामे अमाल को साफ कर देते हैं। पता नहीं क्या करते रहते हैं, सारा काम में बिगाड़ देते हैं। बहरहाल वो नदामत के आंसू जो अभी खेल रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे, वो खुदा के सामने क्या करें? तो बहरहाल अल्लाह के सामने जो हकमुल हाकिमीन और रब्बुल आलमीन है, जो सारी कायनात का, उसका एहतराम हमारे दिल में बाकी नहीं है। हम हाथ पैरा और न जाना, और भाई दिल का पता अल्लाह को है, दिमाग का कि कहाँ गया हुआ है, कहाँ नहीं गया हुआ, उसका वो दिल हाजिर भी है या नहीं, और दिमाग हाजिर भी है खुदा के सामने। आदाब दुआ में से दुरूद पाक का पढ़ना, दुआ के अव्वल, दुआ के दरमियान और दुआ के आखिर में पढ़ना दुआ की मकबूलियत की दलील है। अगर दुआ में दरूद नहीं पढ़ा गया तो दुआ मकबूल नहीं होगी। और आदाब दुआ में से हाथों के दरमियान थोड़ा फासला रहता था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक फैलते थे, थोड़ा फासला रहता था, किबले की तरफ रुख, उंगलियों का रुख होता था और दिल की बराबर आप हाथ उठाते थे। यह दिल मरकज़ ईमान है जहाँ नूर ईमानी समाया हुआ है। इसी तरीके से क्या नाम है, दुआ मांगते थे और अल्लाह की बारगाह में वो दुआ कबूल होती थी। हमारे बचपन में हमें बच्चों को हमारे उस्ताद कुरान पाक ले जाने का अदब सिखाते थे कि कुरान पाक ले गए साथ में और यहाँ सीने से लगा के, दिल से लगा के चलो। ये कुरान नूरे खुदावंदी है, खुदा के कलाम, खुदा का नूरानी कलाम है और इस दिल में नूर ईमानी है। इस खुदा के नूर को, कलाम इलाही को अपने दिल से लगा के इस तरह एहतराम से लेकर के चलो। आज इसकी कुरान की बेहतरामी का यह आलाम है कि कुरान को यूँ लटका के यूँ ही हिलाते हुए जा रहे हैं, बराबर में टांगों की बराबर में कुरान को और सितारों को हिलाते जा रहे हैं। कुरान की बेअदबी अगर होगी तो कुरान की बरकत कहाँ से आएगी और अल्लाह की मदद कहाँ से आएगी? आसमान से नाजिल होने वाली बलाओं का इलाज जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुआओं के साथ में जो मुख्फुल इबादत का मग़ज़ है और रोने धोने से करो, खुदा के सामने गिड़गिड़ा करके और लरज़ करके और रो के दुआएं करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बलाओं को रोक देगा और तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला हमें सही दुआ करने और अल्लाह ताला और सही अपने से मांगने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।